بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1320 ہے اور آج سورۃ الحج کا آغاز ہو رہا ہے اور سورۃ الحج کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 1 اور 2۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا، تم ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعہ، بے شک قیامت کا زلزلہ، شیء عظیم، ایک بہت بڑی چیز ہے۔ یوما، جس دن، ترونہا، تم اسے دیکھو گے، تذہلو، غافل ہو جائے گی، کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی، اما، اس سے جسے ارضعت، اس نے دودھ پلایا، وتدع، اور ڈال دے گی، کل ذات حمل، ہر حمل والی، حملہا، اپنا حمل، وترا، اور آپ دیکھیں گے، الناس، لوگوں کو، سکارا، نشے میں، مدہوش، وما، حالانکہ نہیں ہوں گے، ہم بھی سکارا، وہ نشے میں، ولیکن، اور لیکن، عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، شدید شدید ہوگا۔ ترجمہ یوں ہے، اے لوگو، اپنے پروردگار کے غضب سے ڈرو، یقین جانو کہ قیامت کا پہنچال بڑی زبردست چیز ہے۔ جس دن وہ تمہیں نظر آ جائے گا، اس دن ہر دودھ پلانے والی اس بچے تک کو بھول جائے گی جس کو اس نے دودھ پلایا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا بیٹھے گی، اور لوگ تمہیں یوں نظر آئیں گے کہ وہ نشے میں بدحواس ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے لوگوں، اپنے پروردگار کے غضب سے ڈرو۔ دوسری بات، یقین جانو کہ قیامت کا پہنچال بڑی زبردست چیز ہے۔ تیسری بات، جس دن وہ تمہیں نظر آ جائے گا، اس دن ہر دودھ پلانے والی اس بچے تک کو بھول بیٹھے گی جس نے اس کو دودھ پلایا۔ چوتھی بات، ہر حمل والی اپنا حمل گرا بیٹھے گی۔ پانچویں بات، لوگ تمہیں یوں نظر آئیں گے کہ وہ نشے میں بدحواس ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ چھٹویں بات، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ بزرگان محترم، قرآن مجید میں یا ایھا الذین سے بھی خطاب کیا گیا، کبھی یا عبادی الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا، کہیں یا اہل الکتاب کہا گیا، یا کہیں یا ایھا الذین ہادوا کہا گیا۔ اور چونکہ قرآن مجید ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، تو قرآن مجید میں یا ایھا الناس سے بھی خطاب کیا گیا، یعنی لوگوں، اے سارے انسان، جس سے وہ ساری انسانیت مراد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک روئے زمین پر زندہ رہے اور آتے رہے۔ قرآن مجید میں 18 مرتبہ سے زیادہ یا ایھا الناس سے خطاب کیا گیا، جس سے محسوس ہوگا کہ قرآن مجید کے مخاطب صرف مومن مسلمان نہیں ہیں، بلکہ دنیا جہاں کے سارے لوگ ہیں۔ جن صورتوں اور آیتوں میں یا ایھا الناس سے خطاب کیا گیا، ان کے حوالے یہ ہیں: سورۃ البقرہ آیت نمبر 21، سورۃ البقرہ آیت نمبر 168، سورۃ النساء 1 اور سورۃ النساء 170 اور سورۃ النساء 174 اور سورۃ الاعراف 158 اور سورہ یونس 57 اور سورہ اعراف 57 اور سورہ یونس 104 اور سورہ یونس 108 اور سورہ حج 1 اور سورہ حج 5 اور سورہ حج 49 اور سورہ حج 73 اور سورہ حج 33 اور لقمان، سورہ لقمان 33، سورہ فاطر 3 اور سورہ فاطر 5 اور سورہ فاطر 15 اور سورہ حجرات 13 آیات۔ قرآن میں ساری انسانیت کی نازل کیا گیا ہے۔ ھذا بیان للناس، سورہ آل عمران آیت نمبر 138، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کے عمدہ مضامین بیان کیے ہیں۔ آیت نمبر 89 بنی اسرائیل۔
اگر ہم مسلمان اس قرآن مجید کو دنیا جہاں کے ان سارے لوگوں تک پہنچاتے جن تک قرآن مجید کا پہنچانا، اس کے پیغام کا پہنچانا ہم پر ضروری تھا اور ہم تک ہم نے نہیں پہنچایا، اگر ہم پہنچا دیتے تو ہمارے ملک میں یہ حالات پیش نہ آتے جو آج پیش آ رہے ہیں۔ اب بھی موقع ہے کہ ہم قرآن مجید کے اس پیغام کو ہم خود بھی سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کتاب حق کے پیغام کو ان سارے برادران وطن تک پہنچائیں جن تک پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے اپنے کاندھوں پر رکھی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام ملک کے موجودہ حالات میں آسان نہیں ہے، لیکن ناممکن تو نہیں ہے۔ اگر اخلاص اور للہیت کے ساتھ رب ذوالجلال پر توکل کرتے ہوئے کام کیا جائے گا تو انشاءاللہ کامیابی کا حصول ممکن ہوگا، بلکہ یقینی ہوگا۔ سورۃ الحج کی پہلی آیت میں وہ سارے انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے اور حکم دیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، تم اپنے پروردگار سے ڈرو۔ قرآن مجید کی 20 آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ نے ڈرنے کا حکم دیا۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 194، کہ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اور سورۃ البقرہ میں بھی کی دوسری آیت میں بھی کہا گیا ہے، اور پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 میں کہا گیا واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، تم اللہ سے ڈرو اور یہ بات یاد رکھو اور جانو کہ بے شک تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں کہا گیا اتقوا اللہ حق تقاتی، کہ تم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس کو سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا واتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ سے ڈرو جس قدر کہ تم ڈر سکتے ہو۔ اس کے بعد قیامت کی ہولناکی سے متعلق بات کی گئی، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہے۔ یہاں یہ بات بتلائی گئی کہ اللہ کی نافرمانی سے بچ کر اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے تم اپنے پروردگار کے عقاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو اور بچو، اس لیے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، لوگ قبروں سے زندہ ہو کر جب اٹھائے جائیں گے تو اس وقت کی ہولناکی کا عالم ناقابل تصور ہوگا۔ قیامت کے دن کی بھوچال معمولی چیز نہیں بلکہ بڑی بھاری چیز ہے۔ سورۃ الزلزال میں کہا گیا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 14 اور 15 میں کہا گیا وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة۔ اور سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 4 اور 5 میں کہا گیا اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا۔ ان تمام آیات کی مفہوم کو سمجھنے کے بعد یہ حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ قیامت کن دن کا زلزلہ ہوگا، بڑا بھاری ہوگا، بڑا ہولناک منظر یہ بھی ہوگا۔ جس دن کا یہ زلزلہ پیش آئے گا اس زلزلے کی حید اس قدر بھیانک ہوگی کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور قیامت کی بھونچال کی وجہ سے حاملہ کا حمل بھی ساقط ہو جائے گا۔ قیامت کے زلزلے کے خوف اور ہولناکی کی وجہ سے اس کا حمل گر جائے گا، اور لوگ اگرچہ کے نشے میں نہیں ہوں گے لیکن خوف کی وجہ سے ان کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ گویا کہ وہ نشے میں موجود ہیں۔ اللہ کا عذاب اس قدر سخت ہوگا، اس لیے ضرورت یہ بات کی ہے کہ قیامت کے اس منظر کو ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس دن کی تیاری کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی ہم سب کو دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن کی اس ہولناکی سے بچائے، اس عذاب سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔